الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم، ان کے اعزاز کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کا گناہ کتنا سخت ہے اور یہ کتنی سخت برائی ہے، اس کو بھی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ شروع آیت میں فرما دیا کہ اے نبی آپ صرف اللہ کے حکموں کو مانیے، اللہ سے ڈریے اور کافرین اور منافقین کی باتوں میں مت آئیے، ان کی اطاعت مت کیجیے۔ پھر 3 عقیدوں کو بیان کیا جو جہالت کے زمانے میں غلط عقیدے پھیل رہے تھے، اور انہی عقیدوں کو لے کر کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، طعنے دینا، برا بھلا بولنا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ عقیدے غلط ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب جو آیتیں پڑھی گئی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے اکرام کو بیان فرمایا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ ہم مومنین امتی ہیں، ہماری جانیں جو ہماری جان کے ساتھ، نفس کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہے۔ ہر آدمی کو اپنی جان اور اپنا نفس محبوب ہوتا ہے۔ ہر آدمی دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں پہلے اپنی جان کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے خدا نخواستہ کبھی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی بھی جگہ پر وہ موجود ہے اور اس کو اگر جان کا خطرہ لگتا ہے تو وہ اپنے سارے مال و دولت، مکان، جائیداد سب کو چھوڑ کر پہلی فکر اپنی جان کی کرے گا۔ خدا نخواستہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، زلزلہ آ گیا تو انسان گھر میں رکھے ہوئے مال و جائیداد، سونے چاندی، روپیے پیسے سب کو بھول جائے گا اور پہلے اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے باہر دوڑ پڑتا ہے۔ کوئی اوپر کے منزلے پر وہاں سے کود کر پہلے اپنی جان کی فکر کرتا ہے۔ الغرض ہر انسان کے اپنی جان سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں مومنین کے نزدیک تو ان کی جانوں کے مقابلے میں بھی نبی زیادہ محبوب اور اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارا نفس جو ہے یہ یقینی نہیں ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، ہمارا نفس ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ نفس جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، ہمارا نفس بھٹک جاتا ہے، ہم شیطان کی جال میں اور نفس کی جال میں آ جاتے ہیں۔ تو عام طور پر نفس تو ہمیں گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، یعنی کہ ایسے نقصان کی طرف لے جاتا ہے جو نقصان کبھی ختم ہونے والا نہیں، چونکہ اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی ایسی چیز ہے جس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، اور آخرت کبھی ختم نہ ہونے والی جگہ ہے۔ وہاں جو جنت کی نعمتیں دی جائے گی تو وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، اور جس نفس نے اللہ کا رسول کا انکار کر دیا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نفس ایسی چیز ہے
جو ہمیشہ راہ راست پر سیدھے راستے پر چلائے ضروری نہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی بھی سکھا دے، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نافرمانی والی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہے جس میں خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ اور نفع ہی نفع ہے، اس میں نقصان کسی قسم کا نہیں۔ تو نفس کی تعلیم، نفس کا سکھانا تو ایسا ہے کہ جو کبھی بھٹکا بھی دیتا ہے اور کبھی سیدھے راستے پر بھی لا سکتا ہے، اور رسول کی تعلیم، رسول کا سکھانا ایسا ہے جو ہمیشہ سیدھے ہی راستے پر لاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کے مقابلے میں زیادہ فائدہ دینے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہماری جان اور ہمارے نفس کے مقابلے میں بھی زیادہ احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا نفس چلو مان لو سیدھے راستے پر لاتا ہے اور ہمیں اچھی بات ہی سکھاتا ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ نفس جو اچھے ارادے سے اچھی بات پر لانا تو چاہتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ غلطی کر بیٹھے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام اچھا کرنا چاہتے، ارادہ ہمارا اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ بجائے فائدہ حاصل ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی آدمی کاروبار، نوکری، تجارت کرتا ہے۔ کیا کسی کا تجارت کرنا اس نیت سے ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنا مال ہے وہ بھی ختم ہو جائے؟ نہیں، بلکہ نیت کیا ہوتی ہے؟ تجارت کے ذریعے سے میں نفع کماؤں، میرے پاس مال آئے اور میں اپنی اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کروں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی تجارت نفع کے لیے کرتا ہے، فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن پھر بھی تجارت میں بہت سی مرتبہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ معمولی کوئی نقصان ہو، کوئی غلطی ہو گئی تو تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے بھی بہت سی مرتبہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے، حالانکہ انسان وہ نقصان کرنا چاہتا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مان لو کہ نفس ہمیں سیدھے راستے پر چلانا چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی والے راستے پر لانا چاہتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے نفس کی بتائی ہوئی تعلیمات، نفس کے بتائے ہوئے طریقوں میں کوئی غلطی ہو جائے اور بجائے اللہ کی رضا حاصل ہونے کے اللہ کی ناراضگی میں ہم مبتلا ہو جائیں، وہاں تو یہ امکان ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی غلطی کا شبہ نہیں ہے، چونکہ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ خود نہیں بولتے، اللہ بلوا رہا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جو کلام کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے ہیں، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ سب وحی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نفس اگر سیدھے راستے پر چلانے کے ارادے سے بھی اگر کچھ سکھائے پھر بھی اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رسول کی تعلیمات میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان کے مقابلے میں بھی زیادہ محبت رکھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کے دل میں خود اس کے ماں باپ، من والدہ وولدہ اور اس کی اولاد، والناس اجمعین اور دنیا کے تمام انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے، یہ حضور فرماتے۔ اس لیے ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کے ہر انسان کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے، تبھی ہم کامل مومن سمجھے جاتے ہیں۔ جب حضور کی محبت مومن کے دل میں سب سے زیادہ ہو اور اس کے مقابلے میں وہ کسی چیز کو نہ دیکھتا ہو، ہر چیز کے مقابلے میں رسول کا حکم، رسول کی تعلیمات کو دیکھتا ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مومن کے لیے ضروری یہ ہو گیا کہ وہ ہر بات میں اپنے رسول کی تعلیم کے مطابق عمل کرے، تبھی تو محبت کہیں گے۔ کوئی بیٹا یوں اپنے باپ سے ہی کہے کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سے میں دلی محبت رکھتا ہوں، لیکن باپ کی کوئی بات نہ مانے تو باپ خوش ہوگا؟ نہیں، وہ خود کہے گا تو مجھ سے کون سا تعلق رکھتا ہے، میری بات مانتا تو نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی باتوں کو مانا بھی جائے۔ اس لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں، عشق رسول کے دعوے دار ہیں، تو اس کے رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا ہر عمل سنت نبوی کے مطابق ہو۔
یہ آیت کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مومنین کے نزدیک تمام چیزوں کے مقابلے میں، یہاں تک کہ خود کی جانوں کے مقابلے میں بھی اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ ایک بات یہ فرمائی۔ دوسری وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی ازواج، نبی کی بیویاں یہ امتیوں کے لیے ماں ہیں، ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے تمام ازواج مطہرات ہم سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اگرچہ ہمارا خونی رشتہ نہ ہو، نسبی باپ نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے روحانی باپ ہے۔ ازواج مطہرات ہماری روحانی مائیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روحانی باپ ہے، اور آپ کو ہمارے لیے روحانی باپ کا درجہ دے کر ایک شرف بخشا گیا ہے کہ مکہ کے کافر تو حضور کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ کی نرینہ اولاد، لڑکوں کی اولاد تو ہے نہیں، لہٰذا نہ آپ کی نسل چلے گی اور نہ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کا نام لیوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نسبی اولاد سے بھی ہم نسب چلائیں گے، اور نسبی اولاد کے علاوہ روحانی اولاد دنیا میں اتنی زیادہ ہوگی کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر شہر میں پائے جائیں، جیسا کہ آج موجود ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں مسلمان موجود ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ اچھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، تو جس طرح گزشتہ مجلس میں ایک مسئلہ بتایا گیا کہ لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی تھی کہ جس طرح لے پالک منہ بولے بیٹے کو لوگ اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کو میراث بھی دیا کرتے تھے، تو یہاں بھی لوگ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، لہٰذا میراث میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے، اور ازواج مطہرات کے انتقال کے بعد ان کے مال میں سے پوری امت کو گویا دینا چاہیے۔ لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا، تو آگے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شبے کی نفی کر دی کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، لیکن یہ تمہاری نسبی مائیں نہیں ہیں، تمہاری روحانی مائیں ہیں، لہٰذا ان کے مرنے کے بعد ان کے مال میں سے میراث امت کو نہیں دی جائے گی۔ میراث کے حقدار تو صرف وہ رشتہ دار ہیں جن سے خونی رشتہ ہے۔ دیکھیے، ابتدائی اسلام میں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں میراث کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح نسبی رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو رشتہ میں میراث کا مال دیا جاتا تھا، اسی طرح جن سے ایمانی اور اسلامی رشتہ ہوتا ان کو بھی دیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور مکہ میں جتنے مومن تھے، جتنے مسلمان تھے، وہ لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب یہ لوگ مدینہ میں آ گئے تو جو لوگ مکہ سے آئے تھے ان کو کہا جاتا ہے مہاجر، اور جو لوگ پہلے سے مدینہ میں رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں انصار۔ اب جو لوگ مکہ سے آئے تھے یعنی مہاجرین صحابہ، مدینہ میں ان کے پاس تو نہ گھر تھا، نہ مکان، نہ کھیت تھا، اور نہ کوئی دکان تھی، کوئی چیز نہیں تھی، بے سہارا تھے۔ اب ان کا سہارا چاہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں آپس میں اخوت قائم کر دی، آپس میں ایک دوسروں کو بھائی جوڑی بنا دی، ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر۔ اب جس انصار کا مہاجر کو جس انصار کا بھائی بنایا وہ انہی کے گھر میں رہتے تھے، اور وہی انصاری صحابی ان کے خرچے اٹھاتے تھے، گویا وہ دونوں آپس میں بھائی بن گئے، دو کی اس طرح جوڑی بنا دی تھی۔ اس کو کہتے اخوت ایمانی، ایمانی رشتہ، اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں اس ایمانی رشتے کی وجہ سے بھی میراث دی جاتی تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کے بعد میراث کا مال صرف خونی رشتے جن کے ہیں انہی کو دیا جائے گا، اور کن کن کو دیا جائے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اس کی تفصیل بیان فرما دی کہ کن کن رشتہ داروں کو کیا کیا حصہ ملے گا۔ اس آیت میں مختصر یہ بیان فرمایا ہے کہ میراث کا مال صرف خونی رشتہ دار کو دیا جائے گا۔ ہم نے جو یہ کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری سگی ماں اور خونی رشتے کے اعتبار سے ماں بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اولو الارحام یعنی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، یہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں
اللہ کے قانون میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے قانون میں یہ زیادہ حقدار ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ من المؤمنین والمہاجرین، دوسرے مومن مردوں اور دوسرے مہاجرین کے مقابلے میں۔ یعنی اب دوسرے مومنین کو اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو اور مہاجرین کو میراث کا مال نہیں دیا جائے گا، بلکہ میراث کے حقدار صرف وہی لوگ ہوں گے جن سے خونی رشتہ قائم ہے اور جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، ہاں اگر تمہارے کوئی دوست احباب ہیں جن سے تمہارا کوئی تعلق ہے، جن سے تمہاری کوئی دوستی ہے، ان کو اگر تم کوئی نفع پہنچانا چاہتے ہو تو تم زندگی میں ان کو ہدیے کے طور پر دے سکتے ہو، اور اگر مرنے کے بعد اپنے مال میں سے دینا چاہتے ہو تو وصیت کر سکتے ہو، لیکن میراث کا مقررہ مال تو نہ دوستوں کو دیا جائے گا اور نہ دوسرے مسلمانوں کو جن سے خونی رشتہ ہے، صرف انہی کو دیا جائے گا۔ تو یہ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہو وصیت کر کے یا زندگی میں ہدیے کے طور پر، تو یہ کر سکتے ہیں۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے یہ اصول اور یہ قانون ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دیے ہیں، اب یہ قانون اور یہ اصول جو کہ تو رہے گے، قیامت تک ان اصول کے مطابق چلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے فرامین کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔